دیکھو نفس کا غرور جو ہے، انسان کے ذات میں غرور جو ہے، یہ بے علمی ہے کہ اس دنیا میں مغرور ہونے والی بات ہی کون ہے کہ ہر انسان جانتا ہے کہ انجام کیا ہے اس کے ساتھ ہونے والا. یہ غفلت ہوتی ہے جو مغرور کر دیتی ہے. اگر بیدار ہو جائے، اگر شب بیداری شروع کر دو، غرور ختم ہو جاتا ہے. خالی شب بیداری اور سنگت بدل دو تو پھر آپ میں ایک کمپلیکس نہیں رہے گا. سنگت بدل دو، ان لوگوں میں رہو جن پر اللہ کا فضل ہوا. اگر دنیا میں کوئی نہیں ملتا تو جن پر پہلے ہو چکا ہے وہاں مزاروں میں رہو. صاحبان مزار کے پاس جاؤ، قرآن کریم پڑھو، فاقہ کرو، روزہ رکھو، شب بیداری کرو، غرور ختم ہو جائے گا. غرور ختم کرنے کے سارے وہی طریقے ہیں جو ذکر کے، بلکہ ذکر میں رہو، بلکہ اللہ کی یاد میں رہو. غرور کس بات کا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ہی چیز کا پسند ہے کہ انسان غرور کرے. عاجزی میں رہو. اللہ کے بندے زمین پر اترا کے نہ چلو، اور وہ زمین پر آستہ سے پاؤں رکھو، زمین پر بھی پاؤں آستہ رکھو، تو پھر انسان کو غرور جو ہے ختم ہو جائے گا. قدم کے حساب رکھو، قدم آپ کا غافل تو نہیں بڑھ رہا. اگر قدم غافل ہے تو سمجھو کہ پریشان ہونے کا خطرہ ہے. اپنے قدم کو دیکھو کہ کہاں بڑھ رہا ہے، یاد دیکھو. پاؤں کے نیچے کوئی پھول کی پتی ہے تب بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. بڑی احتیاط سے چلنے والی بات. اپنے گھروں میں پلنے والی جو ہے نا وہ ہم مانتے ہیں، ان کی طرف نگاہ یہ کرو، غرور کبھی نہیں آئے گا. یہ سارے کے سارے لوگ جو آپ کی زیر سرپرستی چل رہے ہیں، ان کی عافیت کا لیے سوائے دعا کی اور کوئی چیز نہیں کام آتی. دعا مانگنے والا غرور سے بچ جائے. اللہ کے دربار کے اندر رہنے والا، اللہ سے دعا کرنے والا، غرور نہیں پیدا ہوگا. مٹی کے قریب رہا کرو، غرور نہیں پیدا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ فرش کے اوپر ہم لوگ رہتے ہیں، فرش کے نیچے ہماری مستقبل رہتا ہے جہاں ہم نے جانا ہے. تو اس بات کا فاصلہ طے کر جاؤ تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. زندگی اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور انجام نیچے ہوتا ہے. تھوڑا سا فاصلہ فرش کا فاصلہ ہے اور لمبا فاصلہ ہوتا ہے. یہ فاصلہ نگاہ میں رہے تو بات سمجھ آ جائے. اس دنیا سے اس دنیا میں انسان جاننے والا آ گیا، ادھر سے خالی لباس آ گیا، اور یہاں سے لے کے صرف ایک یہاں سے کفن لے گیا اور یہاں سے کچھ نہیں لے گیا. کوئی خزانہ ساتھ جاتا نہیں گیا، کوئی نیک اعمال کی جہاد ساتھ گئی ہے. تو پھر جہاں اتنا بکھیڑا جو کرتا ہے وہ کیا ہے؟ پھر غرور جو ہے نا غلط ہو گیا. غرور جو ہے نا وہ ایک شعر اس نے کہا، میر صاحب ہے غالباً، کل پاؤں کہتا ہم گیا قبرستان میں تو کوئی پاؤں کو کسی انسان کی کھوپڑی پھٹ گیا، پاؤں کے نیچے آ گئی. تو وہاں پر مطلب انہیں کوئی شعر کہا، غزل کیا ربائی تھی کہ کل پاؤں ایک کاسہ سر پر جا پڑا، یکسر مستقان شکستہ سے چور تھا. آئی صدا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. اور یہ سر پر غرور کا انجام اتنا ہے، تو کہتے دیکھ کے چل، میں تم سے زیادہ مغرور تھا. اور ایک واقعہ اور بہت صاحب نے ریکارڈ کیا ہے، بابا فرید صاحب نے. یہ تو خواجہ غلام فرید صاحب ہے نا، بابا فرید صاحب پاکستان شریف والے، انہوں نے ریکارڈ کیا ہے. جب وہ عالم تحیر میں تھے، سیر کر رہے تھے بستی کا عالم تھا، انہوں نے دیکھا ایک گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں دیکھا تو ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے. یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا لوگ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے کہ وہ اس کی نگرانی ہے اور وہ کی مالکن ہے، مار کو رہی ہے. کہتی اس نے اس کو کاجل لگایا تو اس میں کوئی ریت سی آ گئی، ریت آ گئی، ریت کا ذرہ آ گیا تو مار رہی ہے. دیکھو تم نے مطلب میرے آنکھ میں بھی پریشانی ہوگی.
چلو درویش آدمی نے غور کیا نہ کیا, چلے گئے. کہتے وہ اپنا سفر کے بعد ہے, کتنے سالوں کے بعد بستی کے پاس سے گزرے, وہ قبرستان میں قیام کیا آرام سے. وہاں دیکھتے جائیں تو ایک قبر میں مشاہدہ کیا, قبر کھلی نہیں تھی, چڑیا نے وہاں پر گھونسلہ بنا رکھا تھا, کھوپڑی, انسانی کھوپڑی. چڑیا نے گھونسلہ, اندر بچے پیدا ہوئے. وہ چڑیا جب وہ چوگ لاتی نا, بچے اس کی آنکھوں سے باہر نکلے اپنی چونچ, اور وہ بیٹھ کے دانا دیتی چلی جائے. وہ بچے کو دیکھا نا کہ آنکھ میں سے بچے سار نکال رہے ہیں, وہ بڑا عجیب و غریب محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے اندر بدلے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, پالنا بنایا ہوا ہے. اور فقیر نے بھیڑ لگا کہ پوچھا جائے یہ کھوپڑی کس کی ہے؟ دیکھا دیکھا عورت کی سی کھوپڑی. کون سی عورت ہے؟ جو پورا ایک وجود پیک کر سامنے آ گیا. پہچان گئی یہ وہی عورت تھی جو مارنے والی تھی اس کو, جس نے اس کو مارا. وہاں پر انہوں نے ایک دعا لکھا کہ جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ. جن آنکھوں نے جگ کو مو لیا تھا میں نے واقع دیکھنی دے دی. جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ, کجرا ریکھ نہ سہنیا سہ پنچی سوئے بٹ. جو کاجر کی ریکھا برداشت نہیں کرتی, پنچی اس کے بیٹھ کے بچے دے رہے ہیں. پہچان تیری عاقبت کیا ہے, انجام کیا ہے, کہ یہ ہے غرور نفس, انجام کار. انجام انسان کی اوقات اتنی ساری ہے, اس کو پہچاننا چاہیے. جن لوئی جگ بویا سو لوئی میں ڈٹ, کجرا ریکھ نہ سہنیا سہ پنچی سوئے بٹ. اب اس کا انجام دیکھو کیا ہے, چڑیا اس کے اندر کیوں نکال رہی ہے. تو وہاں پر میرے فقیروں نے بات کی ہے کہ انجام کار یہ ہے, حسرت اور عبرت ہی چھوڑ کے جاتا ہے انسان, ویرانیاں چھوڑ کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ کہا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں غرور والے. سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. کدھر چلے گئے وہ جہاں پناہ ذل سبحانی اور آجانی, کدھر گئے سارے کے سارے پانی نکل گئے. اب ان کو دیکھو کہ انجام کیا. اسی جگہ پر ان کے جلوے ہوتے تھے, یہ بڑے بڑے آپ دیکھو کہ شیش محل وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے, ان میں زندگی تھی کیا تھا. اور اب کھنڈرات ہے, ان کے اندر کیا کیا لوگ بسیرا کر کے گئے. سارے مغرور لوگ چل کے بسے, اور زندہ ہے تو پھر فقیر کا مزار ہی آج تک زندہ ہے, اور اس کے اندر کئی بجے روز ہی جلوے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ عروج ہی عروج ہے, ترقی ہے. تو وہ جو ہے نا ان باتوں غور کرنے والا, مشاہدہ کرنے والا جو ہے وہ مغرور نہیں سکتا, وہ جانتا ہے کہ انجام کیا ہے, اس کا انجام کیا ہے, اس سے پہلے والوں کا کیا انجام ہے. وہ دیکھتا ہے کہ تم یہاں پر آئے ہو, یہاں سے نکلنا کیسے ہے تم نے. بادشاہ جب بادشاہ میں آ جائے تو بڑا عاجز ہو جانا چاہیے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ڈپارچر کتنا مشکل ہوتا ہے. قسمت والے بادشاہ ہیں جو جن کی جانا اور رخصت خیریت سے ہو, ورنہ عام طور پر مردہ بات سے نکلتے لوگ. اللہ بچائے مطلب اس بات سے. مغرور ہونے کی کوئی بات نہیں انسان کی.